نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. کل ہم نے اسی کتاب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کا ذکر کیا تھا. ایک آدمی ادھر ہے اور آ جانے آج خیال ہوا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زہد و تقویٰ بھی سنا دیں. اور اس کے بعد جو مغرب کے مورخین نے جو صحابہ کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی سنا دو آخر میں. اسی کو ختم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ شاہد ہے کہ تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت سادہ تھی. اب جنگ و جدال جو ہے دیکھیے گا اس وقت دن رات یہ لوگ لڑتے ہی رہ گیا. یہ ذہن میں آ سکتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان کی زندگی نہایت سادہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر لوگوں کو اعلیٰ قسم کے بادشاہوں والے کھانے پیش کیے جاتے تھے. خود آپ گھر میں تشریف لے آتے اور سرکہ اور زیتون کا تیل استعمال کرتے. اکثر روزے سے ہوتے سب. صحابہ کرام خدام کے باوجود اپنے کام خود کرتے. سب سنتے سناتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اسوہ موجود رہے باقی رہے. ابن سعید عبداللہ رومی ابن سعید عبداللہ رومی کی روایت سے نقل کرتے ہیں. ابن سعید عبداللہ رومی کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو خود ہی وضو کا سامان کر لیتے اور کسی کو جگا کو اس کی نیند خراب نہ کرتے. کسی نے کہا کہ آپ کسی خادم کو حکم فرما دیا کریں تو فرمایا نہیں، رات آرام کے لیے. اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا. انہوں نے اسے فرمایا کہ میں نے تمہاری گوشت مالی کی تھی، تم مجھ سے بدلہ لے لو. اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کان پکڑا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہی خوب ہے دنیا کو بدلا جو آخرت کے بدلے سے نجات پا جائے. یہاں کی تکلیف. عبد الملک بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن ممبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. ان کے بدن پر 4 یا 5 درہم کی موٹی آدنی چادر تھی. بس 4-5 درہم. روایتیں کہ ہمارے سب تھی سب چیزیں اس زمانے میں بہت تھی. مزہ
حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نے خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد میں آرام کرتے ہوئے دیکھا. جب وہ کھڑے ہوتے تو ان کے پہلو پر کنکریوں کے نشان ہوتے، گدا نہیں. اس کے اندر بھی اعتراض ہے. میں گیا ابھی خاص آدمی گیا، اطلاع تھا یہاں سے اس میں چڑھنا مشکل ہے، کیا بچا ہے. غلو ہر چیز میں غلو. ایک سمے وہاں اسی جیسے ہے بچا اسی بہت بڑا آدمی، اب نام لینا بھی روکا جو کیا مانا اسی میں سوچے ہیں. مجھے اب تک سمجھ میں آیا کہ اسے زیادہ اس کو سمجھا یہ کم. بعد میں سمجھتا ہے کہ ذہن میں پہلے بھیا کہ زیادہ سمجھا اسے کہ مانا ہو کہ اب یہ سمجھ آیا کہ کم سمجھ کے ہوتے ہیں کیا اسی میں سوچے مانا کیا ہے. نہیں بہت ہر وقت مجھے یاد آتا ہے صاحب حضرت عائشہ نے کوئی چادر تھی دوہری کر کے بچھا دیا ہے، یہی نا روایت مشہور روایت. اے عائشہ یہ اس کو ایک کہرا کر دو، اس سے میرے اٹھنے میں دشواری ہوئی، بیدار ہوئی، میں نہیں چاہتا. میرا تھا کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اعتدال پر رہنے کی توفیق دے. اعتدال اچھی چیز ہے، ہر چیز میں اعتدال بھی ہوتا ہے، کھانے میں پینے میں اعتدال ہے کہ نہیں؟ نہیں چلیے اعتدال والی زندگی گزارو. دعا کیجیے ہماری زندگی میں اسی گزرے. بچوں کو بھی ہدایت کرتے پوچھیے، ہدایت کرتے ہی رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مہمان ہے نا یہاں نہیں نا، یہاں مہمان نہیں نا بس ہاں نہیں ادھر کو اللہ جزاک اللہ. میرے ذہن میں تھا کیا پا رہے دیکھیے حسن یہ آئیں گے اور کوئی آئے نا، وہ کون آئیں گے وہ دوسرے. دعا کیجیے جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد پورا ہو جائے. بہت اہم مقصد ہمارے لیے زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا دے. سمجھ گیا نا؟ میں نے جمعہ کے دن ممبر پر حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا. ان کے بدن پر 4 یا 5 درہم کی موٹی ادنی چادر تھی. بس اگر بادشاہ میں بھول جاؤں کے سنانے میں، جن کو حضرت برابر سناتے تھے. معروم نے لکھا ہے بہت، اس کو کہیں نقل کرنا ہوگا. جب مسند خلافت میں بیٹھے حضرت عثمان کو بیٹھائے گئے تو ظہر بعد ہی مسئلے میں رہے دیکھ رہے. حضرت بہت بیان کرتے تھے لیکن بہت دنوں کے بعد ہی بات ہی دکھ رہی. لوگوں نے کہا خاموش بیٹھے تھے، خاموش گھنٹوں ہو گئے خاموش. انہوں نے کہا سر کچھ بولیے. فرمایا تم کو امام فعال کی ضرورت ہے، امام قوال کی نہیں. بولنے کیا ہوتا ہے؟ تم کو امام فعال جو کام کرنے والے اس امام کی ضرورت ہے، بولنے والے قوال ہے. امام فعال کی ضرورت ہے، امام قوال کی نہیں. اور ہمیں سمجھتے ہیں امام قوال ہو گئے، بزرگ بھی ہو گئے، فرام بھی ہو گئے. یہ اتنی بڑی سنت جاری کیا انہوں نے. اور چونکہ یہ مزاج حضرت کا تھا، ماشاء اللہ تھا مزاج، بولتے تھے لیکن مزاج یہ تھا حضرت کا چپ خاموش.
علی کر کے پورے مجلس میں خاموش بیٹھے رہے. تقریر ہے دیکھیے, آپ نے بولنا بہت سننا, اب ذرا خاموش رہنا سیکھ لیجیے. علی کا سب پر انتظام موجود, خاموش. کیا آپ حضرات صاحب علم کی جگہ پر ہیں, یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں خاموشی بھی ہے. خاموشی رہنے میں بھی بہت سے نکات ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں. بڑھتا رہ جائے گا. آج کے لیے مجھے خود حضرت کا نہیں ملا یہ. ہاں تم کو امام فعال کی ضرورت ہے, امام قوال کی ضرورت نہیں ہے. یہ قوالی تھوڑی ہے, کام کرنا ہے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی بہت کام کیا. سب سے زیادہ فتوحات حضرت عثمانی کے زمانے میں ہوئی ہیں. فتوحات جو ہوئی ہیں موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان کو دیکھا, ان کے بدن پر 2 زرد چادریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لائے, مؤذن نے اذان دی. آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بازار کے بھاؤ, دیگر معاملات اور بیماروں کا حال دریافت کیا. کیا حال ہے, نرخ کیا ہے. گرانی مسئلہ تو اٹھتا رہتا ہے. گرانی مجھے پوچھا گرانی بڑھ تو نہیں گئی, میرے پڑھے تو نہیں رہا تھا ویسا نہیں کی, جب بغیر نہیں کی معلوم, سب کو سب یاد نہیں رہتا. معلوم ہوا کہ اہل حکومت کو ان چیزوں سے بھی آگاہ ہونے چاہیے. کہاں جا رہی بازار, کہاں تمہارا جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے تھے بازار میں, گیہوں رکھا جاتا تھا یوں اوپر نہیں, اوپر تو اچھا گیہوں, ایک ہاتھ اٹھایا, نیچے بھیگا ہوا بولا گیہوں تھا. تو میں یہی گیہوں بیچنے والا تھا, اوپر اچھا نیچے خراب. اس زمانے میں بھی چل رہا ہے. حضرت عمر نے بہت روتے تھے. حضرت عثمان روزانوں کا داڑھی طرح آتی تھی. ہمارے دونوں صاحبان بس بجا کے دنیا سے چلے گئے. حضرت معاویہ کبھی نہیں ملا. میں تو دنیا میں تر بتر ہو گیا. حضرت عثمان کا مقبول ہے, حضرت معاویہ دونوں ایک ہی ہیں صحابی. مسلمانوں کو معاملہ بنانے کے لیے ممبر تشریف رکھتے ہیں تو بازار کا نرخ اور دیگر خبروں کو دریافت کرتے ہیں. حضرت موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا, ان کے بدن پر 2 زرد چادریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور مؤذن نے اذان دی. آپ لوگوں سے بازار کے بھاؤ اور دیگر معاملات اور بیماروں کا حال دریافت کیا. یہاں ایک آدمی مسلمان کے بعد ہے, بڑے آدمی تھے, وہ ہو گئے کچھ وزارت پر پہنچ گئے تھے. تو اس کے مؤذن سے لوگ کہا کہ اب وہاں کچھ کام بنے گا. وہ آدمی ہو گئے. انہوں نے پوچھا کوئی بنا, کہاں پہلے سے گھٹا دیا اسے, اپنے آدمی خاص طبیعت کی. دوسرے سے دیکھا آمدنی بہت زیادہ ہو گئی ہے, گھٹا دیے موदी. وزیر ہوتا رہ گیا. خساست طبیعت کی ہوتی ہے, کسی مقام پہنچتا ہے وہ خساست جاتی نہیں. یہ حضرات پہلے کیا اولو العزم حضرات ہیں. حضرت علی ہو یا حضرت عثمان, چھوٹی طبیعت نہیں دیکھیں گے آپ. جنگ ہوئی اس کے بہت سی توجیحات ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بے نفسی
اور ایثار و قربانی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ آپ اپنے شہادت سے قبل اسباب کے ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں سے جنگ کے لیے تیار نہ تھے، محصور تھے، مسجد نبوی میں نہیں آ پاتے تھے. یہ ہے کہ نہیں عمل کیا ہے کس کا عمل ہے؟ پورا یہ عمل کس کا عمل ہے؟ یہ کچھ اعتراض کر دیں گے کہ یہ عمل ہے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تو مسجد جا نہیں پاتے، جبکہ میں مسجد نبی بالکل بغل ہی میں ہے، بس وہ مکان میں معلوم ہے کیا کہاں ہے جس میں شہید کیے گئے. تب مارا نیزا کہا تمہارے باپ رہتے تھے اسی قدر کرتے، داڑھی پکڑ لیے باقی ہو رہے. فرمایا تمہارے باپ تم کو نہیں معلوم کہ میں نے یہ چیزیں کی ہیں؟ تمہارے باپ بھی تلوار مارا. ان کی بیوی نائلہ تھی، ان کے ہاتھ کٹ گیا. اس کے باوجود میں نے پوچھا حضرت یہ باقی لوگ مسجد نبوی پر قابو پائے ہوئے ہیں، باقی لوگ میں یہاں پڑھ لیا کرو، باقی لوگ مسجد میں ہیں، ہم نماز سوچ ہم نماز پڑھ لیا کرے. کہا ضرور پڑھ لیا کرو، نماز اچھی چیز ہے. یہ جواب ہزاروں دفتر پر بھاری ہے، بولا اب لوگ نے دی میرے نزدیک بہت بھاری ہے. نماز میں جا نہیں پا رہے ہیں، محصور ہے قدم. جو امیر المومنین ہے امامت کا حق اس کو ہے. یہ سب بھول گئے ہم لوگ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رہیں گے. ایسی باتیں مولانا عبداللہ کاپوری بہت لکھتے ہیں، ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے. کہا مولانا تعجب ہوتا ہے اتنی بڑی ان سے اتنی چھوٹی بات کیسے ہوتی ہے. اب یہ چھوٹی بات ہو سکتی تھی نہیں ان سے. نہیں نکالو ان لوگوں کو، ہمارے آئے ہو ہم نہیں جا پا رہے ہیں مسجد میں. ان لوگوں کو کیا جواب ہے مجھے؟ میرا محور یہی ہے بیان کا مجھے، میرا محور اخلاقی، میرے حضرت کا بھی اخلاقی دعا کی عمل کی بھی توفیق ہو. جبکہ حضرت عثمان جنہوں نے شاید مسجد ثانوی انہوں نے بنوائی ہے، ہندوستان سے ساکھ کی لکڑی منگوائی تھی حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے. ساکھو حضرت بہت سناتے تھے. اور یہ بھی جملہ کسی کا ہے لیکن وہ ملا نہیں. مجھے کہتے ڈھونڈو اس کو، ملا نہیں وہ کہ اگر حضرت عثمان مسجد نبی کی تعمیر نہ کرائے ہوتے بعد میں تو کتنے لوگوں کا ایمان ہی ختم ہو جاتا. بہت اچھا کیا کہ انہوں نے بنوایا. میں جا کہتے کہ ہمارے گھر تو ایسا، مسجد ایسی، ان کی مسجد ایسی. مجموع بہار میں یہ ہے. اب کوئی یاد تو تھا ابھی کچھ صحیح لیکن مجھے ملا نہیں ہے. کب ڈھونڈا میں نے، اب بھی ڈھونڈتا ہوں کبھی مجموع بہار. کسی نے کہا کہ اگر وہ مسجد نہ تعمیر کی تھی کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا. ذوق کی بات، جملہ کتنا اچھا ہے. باقی لوگ مسجد پر قبضہ ہے، امیر المومنین محظور ہے بلکہ موت کا سبب بنے. اس حالت میں بھی یہ کہہ رہا ہے، معمولی بات ہے صحابی کی شاعت کہہ رہا ہے نماز اچھی چیزیں پڑھا کرو. اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں امام ہوں، یہ نہیں کہا ہے نا مجھا. ہمارے نزدیک سب چیزوں میں بہت عام ہے مجھا. یہ اخلاقیات جتنا آپ نے پڑھا کل آئے جائے گا اس سے سب دور ہو جائے گا. اس کا اسباب خود حضرت علی کے صاحبزادگان گئے، کہیے ہم سے مدد لیجیے. کہا نہیں میں خود. چاچی یہ دونوں صاحبزادے کھڑے ہو گئے، میں تلوار نہیں اٹھایا ہے دیکھیے یہ تو بھائی
میں نہیں چاہتا کہ رائے خبیث کیوں نہیں دے رہے ہیں قرابت والی، اس کی وجہ یہ ہے، حضرت سے ہم نے سنا ہے حضور نے کہا دیا تھا کہ خبیث تم کو چھیننا چاہیں گے نہ دے رہا، کہا اس کی بنا پر میں نہیں دے رہا ہوں قرابت۔ یہ ہمارے آبا اولئک آبائی فجیری کی مثل اذا جماعتنا یا جلیل المجامع، کچھ تو ہونا چاہیے مجھے اخلاق، تو اخلاق اللہ بولو۔ یہ مطلب ایک سے ایک بات ہے، ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نظارۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں حضرت عثمان کی بعض کرامات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے صرف 2 کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں تقی الدین لکھ رہے ہیں۔ زید بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام طور سے وہ بلوائی حضرت عثمان کی طرف حملہ کرنے آئے تھے، وہ سب پاگل ہو گئے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، دیکھ لیجیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں نظارۃ الخفا میں۔ زید بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ عام طور سے وہ بلوائی جو حضرت عثمان کی طرف حملہ کرنے گئے تھے وہ سب پاگل ہو گئے۔ مولانا لیاقت علی شاہ جہاں تشریف لے گئے تھے، جسے یہاں اطلاع دی تھی، 12 سال رہے وہاں، یہاں سے جب گئے الہ آباد سے کہاں لاجپور میں رہے۔ امامت میں پیش قدمی کیا مولانا نے، نہیں دیر ہو گئی تھی، بہت نے کہا چل بلا رہے ہیں ہمیں، جو نواب وہاں کا تھا نواب سدین بلا رہے ہیں، اب رضی کی ڈانٹے گا، جیل میں بھیجے گا نواب، جس نے اسی نے رکھا تھا ان کو، وہ پوسٹ یہاں سے الہ آباد سے گئے تو اسی نے رکھا تھا، اسی نواب نے، لیکن بگڑ گئے تھے، بگڑ گئے، اب دیر ہو رہی تھی بہت زیادہ ہے، 11 بجے ہاں سب لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں، تو انہوں نے نماز پڑھا دی تھی، بس پاگل کہا سپاہی آئے کہ آپ کو بلایا کیوں آپ نے امامت کیا الہ آبادی، کہا کہ بادشاہ نواب، اسے نواب کہتے ہیں، نواب صاحب بلا رہے ہیں، جو کہتے ہیں نواب، مولانا نے فرمایا ہمارے کہ کیا پاگل ہو گیا کیا، وہ اسی وقت پاگل ہو گیا، وہ ہماری کتاب میں ہے لکھا ہوئی، وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں، سمجھ گئے؟ نواب کو ناراضگی ہوئی کہ کیوں امامت کیا انہوں نے، گیا پھر سپاہی بلائی کہ چلیے نواب صاحب بلا رہے ہیں، کہا کیوں بلا رہے ہیں، اب کچھ کہا ہوگا، فوراً مولانا نے کہا کیا پاگل ہو گیا کیا، وہ اسی وقت پاگل ہو گیا۔ آپ لوگ یاد آتے ہیں نہیں، جائے گا یاد کر دیا، 10 کا کم محمدی وغیرہ سے کم نہیں ہے، جو یہاں جو مشہور ہے آزادی ہند کے پوری آدھی زمین الہ آباد کی ان کی تھی، سب قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے بھی نہیں دیا۔ ابو قلابہ تاوی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے ساتھ شام کے سفر میں تھا، اچانک میں نے ایک آدمی کی آواز سنی، وہ چیخ رہا تھا ہائے ہلاکت آگ، میں اس کی طرف گیا، دیکھا کہ ایک آدمی جس کے دونوں ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے دونوں آنکھوں کا اندھا ہے، چہرے کے بل الٹا پڑا ہے۔ میں نے اس سے اس کا حال پوچھا، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر میں
قتل کرنے کے لیے داخل ہوا تھا. یہ ہے. اب سمجھتے ہیں بزرگوں کا اسے ثابت ہو جائیں گے. نہیں, جب صحابہ سے ثابت ہے ان کی کرامات, بزرگوں سے تو ہو سکتی ہے کہ نیا بتا. لیاقتی صاحب فوراً یہ کہا, ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. کہا نواب پاگل ہو گیا, اسی وقت پاگل ہو گیا, وہ پاگل ہی رہا. پھر حضرت مولانا گرفتار ہو گئے. پھر 30 سال تک وہاں تھے انڈومین میں, انڈومان میں. اور تبلیغ جماعت سے جاتے ہیں, اسے لکھا ہوا ہے لیاقتی الہ آبادی لکھا ہوا. اس کے کبھی ڈاکٹر صاحب دین صاحب لکھا, وہ بھی گئے, اسے فاتحہ پڑھا ہوتا ہے. تازے کرامات تھے. اپنی فوج کتب باغ میں لے کے رہتے تھے. خیر بات دوسری, ایک آدمی جس کے دونوں ہاتھ پر کرے, میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت عثمان کے گھر میں قتل کرنے کے لیے داخل ہوا تھا. بیوی کو مارا, نائلہ نام تھا. شوہر کے لیے ہاتھ مار دیا اسی پر خبیث نے. جو لڑکی میری نواسی ہے, جب نام آتا ہے تو یہ فوراً یاد آتی ہے حضرت عثمان کی اہلیہ نائلہ. وہ تھی جنہوں نے اپنے شوہر کے لیے بہار کیا. اللہ ہم لوگوں کو اس غم پر سب اللہ تعالیٰ اجر و ثواب رحمت فرمائے. ہمارے باپ ہیں, بیٹے ہیں, نبی کے داماد ہیں, صحابی ہیں, ذوالنورین ہیں. ذوالنورین ہیں, 2 بیٹیاں ان سے بیاہی ہوئی تھی. ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا باغیوں نے, امت نے, باغیوں نے کیا. جب میں ان کے قریب ہوا, ان کی اہلیہ نے چیخ لگائی تو میں نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا تھا. کہ یہ بھی آدمی ان اہلیہ کو. نعوذ باللہ. حضرت عثمان نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دے گا. عثمان نے کہا جب بیوی کو مارا, بیوی کا نہیں, بیوی کا ہے, چیخ لگائی تو میں نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا تھا. حضرت عثمان نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دے گا. سزا اہل اللہ کو سزا دے, ظلم کرنا ان پر, اور دونوں آنکھوں کا اندھا بنا دے گا اور تم کو جہنم میں داخل کرے گا. مجھ کے کپ کپی تاری ہوئی, میں وہاں سے نکل کے بھاگا اور میرا حال یہ ہوگا یہ ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو. یہ انہی کی بد دعا کا اثر ہے عثمان کے رضی اللہ. اب صرف جہنم کے آگ کا انتظار ہے. اس نے کہا یہ سب زندگی میں حال ہوا, جہنم کے آگ ہے. اب یہ سرانا ختم ہے اس کا. ابھی انگریزوں کا نام بھی زبان پہ نہیں چڑھتا نا. خلفائے راشدین اہل مغرب کی نظر میں. ایک انگریز لکھ رہا ہے اپنی مشہور کتاب مختصر تاریخ العرب میں لکھتا ہے کہ ایک طرح ابو بکر نے مرتدین کی سرکوبی کی. وہ انگریز لکھ رہا ہے اپنی رائے. ایک طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کی سرکوبی کر کے جزیرۃ العرب کو اسلام کے جھنڈے کے نیچے متحد کر دیا. صدیق کر رہے, واہ واہ. ایک طرف ابو بکر ہے. وہی دوسری طرف ان کی زندگی نہایت سادہ اور باوقار تھی. اتنا بڑا بادشاہ عربوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا. ابو بکر صدیق کے زمانے سے جب 2 سال اپنی مختصر مدت خلافت کے ابتدائی دنوں میں مدینے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نہایت معمولی مکان میں رہائش پذیر تھے. انگریز لکھ رہا ہے. کوئی تنخواہ بیت المال سے نہ لیتے تھے. اب تنخواہی کا جھگڑا ہے کہ نہیں. کوئی تنخواہ بیت المال اس لیے کہ اس وقت اسلامی حکومت کے لیے آمدنی کا کوئی قابل ذکر
ذریعہ وسیلہ نہ تھا. مسجد نبوی کے شہر میں بیٹھ کر حکومتی معاملات دیکھتے تھے، نہ کوئی کوٹھی نہ کوئی اپنے بارے. صحابہ کی سیرت تو کچھ معلوم ہونا چاہیے. بعد میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وقت آئے نہیں کام کر، اس سے پہلے کرسی بیٹھ گئی، ایک سے ایک کرسی شادی کرنے کی. دو چیزیں، بیٹھو یہاں سے اٹھو جہاں اوپر چلے جاؤ. تو ابھی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پھر نہیں لکھتا ہے وہ انگریز کا نام. خلیفہ ثانی حضرت عمر نے حضرت عمر بڑے تند مزاج اور سادگی اور میان روی کا نمونہ تھے. تند مزاج بھی تھے، جھیڑ کو دیتے رہے ہوں گے. قد نہایت طویل، رنگ گندم گھوم، سچ چندلا، حصول معاش کا ذریعہ تجارت تھا. حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے. لیکن خلافت کے بارگرہ نے ذاتی مشاغل سے روک دیا تھا. وہ بھی جو کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا. ان کی اسرت کو دیکھ کر صحابہ نے اس قدر تنخواہ مقرر کر دی جو معمولی خوراک و لباس کے لیے کافی. بس انہوں نے بھی چھوڑ دیا، کچھ لینا چھوڑ دیا. لیکن صحابہ نے کہا نہیں، کچھ ہونا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی نہایت سادہ، شان و شوکت اور ریا و نمود سے مبرہ تھی. انگریز لکھ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑی عظمت و عقیدت سے لیا جاتا ہے. مسلمان سیدتگانوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے تقوی، عدل، انصاف، تواضع کے ساتھ روب و داب کے قصے بیان کیے ہیں. تمام وہ خوبیاں جو کسی خلیفہ کے لیے ضروری ہیں، تمام وہ خوبیاں، یہ گاندھی کا بھی جملہ ہے کہ ہاں حضرت عمر والی وہ چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں. یہ بہت مشہور جملہ ہے اس کا. حضرت عمر تم حکومت چاہتے ہیں کیسی؟ حضرت عمر جیسی حکومت چاہتے ہیں. خدا نہ کرو گا. تمام وہ خوبیاں جو کسی خلیفہ کے لیے ضروری ہیں وہ ان کی ذات میں مجسم تھی. ان کے پاس صرف ایک پرانی قمیض اور ایک قطری ازار تھی جس میں جگہ جگہ چمڑے کے پیمن لگے ہوئے تھے. آج یہ کیا ہے لباس؟ کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے بچھونے پر سویا کرتے تھے. شاعر دین کا دفاع اور انصاف کا قیام، اعلاء اسلام اور عرب کے مفادات کا تحفظ ہی ان کی زندگی کا مقصد تھا. ضروری تھا کہ نہیں؟ یہ سب سنانے سے آپ میں زیادہ مجھ کو فائدہ ہوتا ہے بہت. اللہ تعالیٰ مغربی مورخ مانی کیا نام ہے، اپنی اسلام دشمنی اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں معروف ہے. مورخ انگریز. یہاں تک کہ سر سید احمد خان کو جو ہندوستان میں مغربی تعلیم کے اولین قائد ہیں، اس کی کتاب حیات محمد کا رد کرنا پڑا. سر سید احمد خان نے اس کا رد کیا. اتنا بے باک تھا. اور بھی موافقت کچھ کیے ہوگے، خاص طور سے یہ لکھا ہے. حتیٰ کہ اس کی کتاب حیات محمد کا رد کیا ہے. ہم یہاں اس کی کتاب وقائع خراج اللہ سے ایک بڑا اقتباس نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں. وہ انگریز لکھ رہا مورخ، جبکہ وہ اسلام دشمنی میں مشہور تھا. وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بکر صدیق کے بعد اسلامی مملکت کے سب سے قابل احترام آدمی تھے. ہمیں صحابہ کی بات ہے. آپ کی ذہانت اور پامردی کا سوڑا تھا کہ 10 سال کی مدت میں شام اور مصر اور ایران کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کے زیر اثر ہو گئے. جہاں وہ ایک زبردست اور لمبی چوڑی سلطنت کے حاکم اعظم تھے، وہیں ان کی فراست، متانت، عدل پروری کی مثال نہیں ملتی. عمر کیا ہے نا، تواضع و بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ ایک
ایک سادہ امیر مومنین کے علاوہ آپ کو اپنے لیے بڑے بڑے القاب بس امیر مومنین کو اسے شناخت ہوگی. ایک سادے سے امیر مومنین کے علاوہ آپ کو اپنے لیے بڑے سے بڑے القاب استعمال کرنا گوارا نہ تھا. آج علماء بھی مجھے آدھے پر کا اپنے لیے القاب لکھواتے ہیں. چھوڑیے دوسروں کو، اپنوں کو بھی دیکھتے ہیں. معمولی ایک پیر بن گیا ہے، اس کے بعد یہاں سے یہاں تک میں نے اس کو رکھا تھا، یہاں سے یہاں تک اس کے القاب. کیسے معلوم ہوا کہ تم زبدۃ الصالحین ہو، زبدۃ العالمین ہو؟ تم نے دیکھا وہاں جا کے؟ وہ تو رو رہے ہیں، صحابی رو رہے ہیں کہ معلوم کیا حاصل ہوگا. حضرت عمر رو رہے ہیں کیا ہوگا، جو جہادوں میں شریک ہوئے ہیں، طاقت کیے ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں. کیسے دل سے اب یہ باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے کیا ہوتا ہے، حق یہ حق یہ. سب کے پاس کتاب ملے گی اور پڑھیں گے، تم پڑھنے کی توفیق ہوگی نہیں. سنتے بس سنو. لوگ دور دراز علاقوں سے ان کے پاس وہ فوت کی شکل میں آتے اور حضرت عمر کے بارے میں دریافت کرتے. خود امیر المومنین مسجد میں اپنے معمولی لباس میں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے، لیکن وہ پہچانتے نہ تھے. عام لوگ جسے مسجد ہوتے لوگ امیر المومنین کا بھاری بھرکم تصور ذہنوں میں بسائے ان کا پتہ پوچھتے تھے. معلوم کہ یہی ٹھیک ہے. یہ کون انگریز دکھ رہا ہے غالباً شیری میر. حضرت ابو بکر کے بارے میں کہتا ہے کہ ابو بکر کی مجلس نہایت سادہ مجلس تھی. نہ نوکر چاکر، نہ کوئی دربار، نہ خلافت و حکومت کی شان و شوکت کو ظاہر کرنے والے انتظامات. امور خلافت کی انجام دہی میں انتھک کوشش سب کرتے، چھوٹے سے چھوٹے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے. کیا ہوا معاملے پر غور کرتے تھے. مظلوموں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کے لیے راتوں میں گشت کرتے. عمال کی تعیناتی، گورنروں کے تقرری کے معاملے میں کسی بھی قسم کی جانبداری یا انتقامی رویے سے والا درد تھے. انگریزی کا اسے خاطر نے میں سنایا. الفضل لمن شہد به الاعداء، بہت مشہور جملہ ہے. الفضل، فضیلت وہ ہے کہ دشمن اس کی شہادت دیں. الفضل لمن شہد به الاعداء. یہ کھانا کسی بھی کی جانکاری یا انتقامی رویے سے بالادست ہے. ان کے احکام اور معاملات میں گہرا تدبر آیا ہوتا تھا. ہر معاملے میں تدبر ہو. وہی مورخ انگریز لکھتا ہے کہ حضرت عثمان دل کے نرم تھے. اگر ان کا زمانہ خلافت فتنوں اور شرانگیزیوں سے خالی ہوتا تو انہیں دنیا داد و تحسین سے نواز جانے پر مجبور کر، دنیا کو داد و تحسین پر مجبور کرتی ہے. حضرت عثمان فتنوں میں گزر گئے، انہیں قتل شہید ہی کر دیے گئے. مطلب کیا پہلی مرتبہ بقی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر بالکل اخیر میں ہے. دیکھا ہی ہوگا، جاتے آتے تھک گئے. مجھے بہت رڑائی آئی جتنا حضرت عائشہ پر کیا کیا اس شخص نے. یہ بقی میں دفن ہونے کی گنجائش نہیں تھی. جو باغی نہیں چاہتے تھے دفن ہو. وہ جگہ جھاڑی تھی، جنگل جھاڑی، یعنی بقی سے باہر تھی. دیکھیے سب لکھا ہوا ہے. وہاں چھپ کر کے انہوں نے ان کو دفن کیا. میں بہت رویا، اپنا حال کوئی حرج نہیں ہوا. بہت کیا اللہ خلیفۃ المسلمین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں کے شوہر اس بے بسی میں نہلانا بھی مشکل، دفن کرنا بھی مشکل، چھپا کے ان کو دفن کیا. باغی ایسے تھے. خلاف فطروں اور شرانگیزیوں سے خالی ہوتا تو انہیں دنیا داد و تحسین سے نوازنے پر مجبور ہوتی ہے. فلاں نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے وہی مورخ انگریز مورخ ہے کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کا طرز حکومت حضرت عمر کے طرز حکومت سے مختلف نہ تھا. بالکل جو حضرت عمر نے کیا وہی حضرت عثمان نے کیا. البتہ حضرت عثمان نے اس میں کچھ تحسین و تعدیل سے ضرور کام لیا تھا. تحسین و تعدیل پہلے لکھ چکا ہے کتاب ہے. ٹھیک ہے تو ہونا ہی چاہیے اس میں تحسین. الحمدللہ یہ کتاب 21 ربیع الاول 1441 مطابق 18 نومبر 219 عیسوی بروز دوشنبہ مکمل ہوگی. اور تقی الدین ندوی مدینۃ العین متحدہ امارات. اب یہاں کی بھی حالی لے کے یہاں ختم ہو گئی نا. آخر میں انگریزوں کے لکھا